في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تمام تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑھائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنا دین سیکھنے کے لیے، اپنا دین سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی اور اس دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد بے شمار درود ہو ہمارے آخری نبی اور ان کے صحابہ اور ان پر ایمان لانے والے تمام مومنین پر جو آج کے دور میں ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں پر سلامتی ہو. انشاءاللہ آج کے درس کا موضوع ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت، کہ کیا میلاد النبی شریعت میں منانا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، کیا یہ بدعت ہے یا یہ سنت ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں. انہی احسان میں سے ایک احسان اللہ کے نبی کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام کا ملنا یہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے بطور ہادی و مرشد محمد رسول اللہ جو قائد المرسلین ہے، سید البشر و رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عطا کیا. اللہ نے انسانیت پر بے شمار احسان کیے، بے انتہا احسان کیے، لیکن اللہ نے کسی احسان کو اپنے بندے پر نہیں چٹلایا. لیکن یہ ایک احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، مالک نے ہم کو جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس میں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے. کیونکہ ہمارے نبی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس جیسی ذات دنیا میں پیدا نہیں ہو سکی. اگر آپ کے نام کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف در تعریف کی جائے. یعنی عالم آسمان سے لے کر عالم دنیا میں، آسمانوں میں تعریف، زمینوں میں تعریف، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن میں، تمام کتابوں میں اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی. کبھی آدم کے تذکروں میں، کبھی موسیٰ کی تقریروں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ نے ہمارے نبی کا ذکر کیا. فضل عرش محمود فهو محمد، کہ اگر عرش والا محمود ہے تو ہمارے نبی کیا ہے؟ محمد ہے، یعنی تعریف کے لائق. محمد یعنی جس کی تعریف در تعریف کی جائے. اللہ کے نبی ایسی ذات ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے اس نبی کا نام جوڑا کہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتے ہمارا کلمہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ نہیں دیتے ہماری اذان مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک ہم اس نبی پر درود نہیں بھیجتے تھے ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی، ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی. ہمارا نبی وہ ذات ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. آپ ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب، سب سے بابرکت کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک لی ہے، اللہ نے اس قرآن کو اپنے نبی پر نازل کیا. آپ کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں
جہاں تک فرشتوں کو اجازت نہیں دی جانے کی وہاں تک اللہ کے نبی پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی خواہش پر، آپ کے خواہش کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ تک تبدیل کر دیا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے معراج کرا دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری آیت ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ آپ ایسی ذات ہے کہ آپ اگر پریشان ہو، جیسے طائف کا واقعہ جو ہم نے ابھی نعت میں سنا کہ طائف میں اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے، آپ ایسی ذات ہے کہ اگر آپ پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو پریشان کرے اس کو عذاب دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں تک کا نزول کر دیتے ہیں۔ آپ ایسی ذات ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہر نبی کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ایک قریہ، ایک بستی، ایک علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن ہمارا نبی پوری دنیا، پوری انسانیت، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر بھیجے گئے۔ ہمارے نبی وہ ذات ہے کہ جس کا نام لینے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم رسول کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہمارا نبی وہ ذات ہے کہ اللہ نے جس کے احترام میں قرآن میں اگر کوئی آیت نازل کی، کوئی چیزوں کا حکم دینا ہو تو اللہ تعالیٰ خود اتنے احترام سے ہمارے نبی کو پکارتے ہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، لیکن نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی کم مقامات پر دیا۔ ہم جتنی ان کی بڑائی بیان کریں ہم کو وقت تو کم پڑ جائے گا، لیکن ہمارے نبی کی تعریف اور ان کی فضیلت ہم کوئی بھی گوشے میں کرنے لگے تو وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر حسن کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی اتنے زیادہ حسین تھے کہ اللہ نے اس جیسا آج تک پیدا نہیں کیا۔ کان احسن الناس وجہا، کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسین تھے۔ ابو رمسا جن کے بیٹے کو کوئی نظر میں جچتا نہیں تھا، نہیں کوئی نہیں اچھا لگتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک شخص کو بتاتا ہوں پھر تم فیصلہ کرنا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں، جیسے ہی ان کے بیٹے کی نظر اللہ کے رسول پہ پڑتی ہے تو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے واللہ ھذا رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم یہ تو اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے، جب وہ پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے ان ھذا وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ تو ایسا چہرہ ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ثوبان رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر سے دوڑے آتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ثوبان کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آتا ہے، آپ کی یاد آتی ہے، میں فوراً دوڑا چلے آتا ہوں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اسی لیے مسکرا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ثوبان تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں یاد کر کے رو رہا ہوں کہ رفیعت مع النبیین، کل قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ تو انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، تو میں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اے ثوبان کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انت مع من احببت، کہ تم کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جسے تم محبت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی سوال ہوا تھا محبت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی آیت نازل کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبی، صدیق، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا آسان حل اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا کہ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی رفاقت چاہتے ہیں کل قیامت کے دن، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی اطاعت کرنا پڑے گا۔
सवाल किया था मोहब्बत का, लेकिन जवाब अल्लाह ताला ने दिया इताअत का। इसी तरह कुरान में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने नबी की ओर वमन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करे वो समझो अल्लाह की इताअत करे। बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ने इताअत का जिक्र किया है कि वाकई जो रसूल से मोहब्बत करता है तो वो क्या करेगा, वो रसूल की इताअत करेगा। इसी तरह एक सहाबी वो बाजार जाते हैं और 150 किस्म की खुशबू देखते हैं और खुशबू में सबसे अफजल कस्तूरी और मुश्क की खुशबू भी वो सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो खुशबू अल्लाह के नबी के जसद अतहर से निकले हुए पसीने में थी वो खुशबू मिश्क और कस्तूरी में भी मैंने कभी नहीं पाई। यही वजह है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ज़ुहर के वक्त कैलूला कर रहे थे, यानी सो रहे थे, तो एक सहाबिया जो आपकी महरम थी वो क्या करती है, एक बोतल में आपका पसीना जमा करती है। आपकी आंख खुल जाती है तो आप कहते हैं कि क्या कर रही हो, तो कहती है कि अल्लाह के रसूल मैं इसको जमा कर रही हूँ और मैं इसको खुशबू की बोतल में डालूंगी, तो वो सबसे बेहतरीन खुशबू बन जाएगी। अगर आपके हया की बात की जाए तो दुनिया के अंदर ऐसी हया वाली औरत अल्लाह ताला ने आज तक पैदा नहीं की। हदीसों में क्या आता है, कान अशद हयान मिनल अज़राई मिन खिज़रिहा, कि अल्लाह के नबी इतना ज़्यादा हयादार थे कि एक कुंवारी लड़की से भी मिन खिज़रिहा, खिज़र किसे कहते हैं कि पहले के दौर में एक जगह एक पर्दा होता था कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी वो इतना ज़्यादा अंदर इतने पर्दे से रहती थी। आजकल तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो उस हिजर में रहने वाली लड़की से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी के अंदर, उस कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी के अंदर हया थी। अगर आपकी ताकत की बात की जाए, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी कुछ वजह होनी चाहिए। ऐसी तो हम किसी से नहीं कर सकते ना मोहब्बत। वजह में सबसे अफजल वजह क्या है, उलमा ने कहा है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हुस्न की वजह से करता है ज़्यादातर, और उसकी बहादुरी की वजह से करता है, और इस वजह से करता है कि कभी किसी का उस पर बहुत ज़्यादा एहसान हो तो इंसान अपने आप उससे मोहब्बत करने लगता है। अगर हम अल्लाह के नबी में देखें, हमारी सच्ची मोहब्बत और वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसा हक है, उसकी वजह ये है कि हम अल्लाह के नबी की सीरत को नहीं पढ़ते। हम दुनिया की तमाम तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक किताब भी अगर हम सीरत ही पढ़ लें तो हम अल्लाह के नबी से हम देखेंगे कि हमको पहले से ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, हमारी मोहब्बत में इजाफा हो सकता है इंशाअल्लाह। तो अगर हम अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी 30 आदमियों के बराबर वाला वाक़या तो मालूम होगा कि मक्का में कुछ पहलवान रहते थे, क्या नाम था, किरदा बिन मोहम्मद और पहलवान रुकाना, ये सब लोग क्या करते थे, कुश्ती करते थे, यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे होते हैं तो ये जो रुकाना रहते हैं वो देखते हैं, कहते हैं कि ये शख्स बोलता है कि तमाम जो बुत है उनको छोड़ दो, सिर्फ एक माबूद की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, आज तो फैसला हो ही जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने अल्लाह के नबी को मुबाज़रत की दावत दी। अल्लाह के नबी क्या करते हैं, पहले ही कुश्ती में उसको पिटा देते हैं, यानी उसको हरा देते हैं। तो उसने खुद कहा था अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आओ, मुझसे मुबाज़रत करो, मुझसे कुश्ती करो, अगर आप जीत जाएंगे तो मैं इस्लाम ले आऊँगा। आप क्या करते हैं, पहली बार में उसको उठाकर ज़मीन पे दे मारते हैं। फिर दूसरी मरतबा खड़ा होता है और कहता है कि अल्लाह के नबी वापस, अगर अब मुझको हरा दिए तो तुम्हें इस्लाम में लाऊंगा, 100 बकरियाँ भी तुमको मिलेंगी। फिर अल्लाह के नबी उसको क्या करते हैं, ज़मीन पर दे मारते हैं एक ही झटके में। फिर वो तीसरी मरतबा खड़ा था कि अल्लाह के नबी एक आखिरी मरतबा और, फिर अल्लाह के नबी क्या करते हैं, उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं। फिर वो खड़ा होता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए रुकाना, इस्लाम ले आओ, बस मुझे और इस्लाम ले आओ और अपनी ये बकरियां भी ले जाओ। तो वो इस्लाम में आते हैं। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत क्यों ना करें। अल्लाह ने कुरान में कहा रसूल अजीज़ुन अलैकुम मा अनित्तुम, कि वो रसूल ऐसे हैं कि अगर तुमको कोई चीज़ तकलीफ पहुँचाए, कोई चीज़ तुमको परेशान करे तो वो रसूल परेशान हो जाते हैं।
ہم اس دور میں تو تھے نہیں، لیکن ہم اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے صرف ہماری وجہ سے، ہمارے تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہ کام کو فرض نہیں کیا کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ مسواک اللہ کے نبی کو کتنی پسند تھی، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر میری امت پر مشقت نہ گزرتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت، لیکن صرف امت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو فرض نہیں کہا۔ اسی طرح بہت سارا واقعہ ایک عشاء کی نماز کا ہے۔ یہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی خواہش تھی کہ دیر سے پڑھنے کی، لیکن امت تکلیف میں نہ آ جائے، امت پریشان نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے اس کو اول وقت میں پڑھائی، اس کی اجازت دے دی پہلے پڑھنے کی۔ بہت ساری چیزیں حریص علیکم، کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ جو تمہارا فائدہ چاہتے ہیں۔ کیسا فائدہ؟ کچھ مثالیں، کچھ سیرت کی کتابیں تو پڑھے ہوں گے نا، کچھ واقعہ، کیوں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں جانتے ہیں، کیا ہم ان کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں پڑھتے ہیں۔ سیرت کی کتاب پڑھے ہو؟ باجی نماز میں کمی بھی تو کرائی تھی، نماز میں کمی کرائی معراج میں، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ اور مطلب اللہ کے نبی سے ایسے لگتا ہے ان سے ملے قیامت کے دن، ہم ان کو دیکھے تو ان کا کون سا احسان یاد آتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ دعا نہیں مانگی نا حضرت۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ میرے دماغ میں تھا۔ یہ تمام انبیاء نے، اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ وہ دیا تھا کہ جو دعا مانگو قبول ہوگی، ایک وعدہ تھا اللہ کا نبیوں سے کہ وہ قبول ہی ہوگی۔ تو تمام نبیوں نے اپنی دعا زندگی میں مانگی، لیکن ہمارے نبی اتنی ہم سے محبت، یہ چاہتے تو اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگ لیتے، بیٹے مانگ لیتے، اولاد مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، سب کچھ مانگ سکتے تھے، فتح مانگ لیتے اپنے لیے، تمام دنیا میں بہت کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس دعا کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کے لیے رکھا۔ اتنی فکر تھی ہمارے نبی کو ہماری، لیکن آج ہم ان کے نام کا کیسا تماشا بنائے ہوئے، آج ہم ان سے سچی محبت نہیں کرتے، جیسا محبت کرنے کا حق ہے ہم اس کے 10% بھی نہیں کرتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں کسی اور کی تو محبت ہے، پتہ نہیں کس کی محبت ہے، لیکن جتنی محبت ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے اتنی محبت ہمارے دل میں نبی کی نہیں ہے۔ ہم دل میں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کے احسان کو یاد کر کے ہم درود پڑھتے ہیں، ایک احسان کو یاد کر کے ایک دل سے پڑھنا، آنسو آنا چاہیے آنکھ میں، اللہ کے نبی کی یاد آنی چاہیے، اللہ کے نبی کے احسان یاد آنی چاہیے، ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے، یہ کیفیت لے کر پڑھنا، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی اصل محبت اگر دل میں آ جائے تو پھر کسی کی محبت ان کے مقابل میں نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے دل میں نہ جانے کس کی محبت ہے، لیکن جو حقیقی محبت تک ہم نہیں پہنچے ابھی، اور وہ محبت کیسے آئے گی وہ آپ سب کو معلوم ہے، کیسے آئے گی محبت؟ ابھی آدھا گھنٹہ بیان، 1 گھنٹہ بیان سننے سے نہیں آ سکتی۔ ہر انسان لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے۔ کوشش کیا کریں گے؟ کیا کریں گے محبت کے لیے؟ اطاعت کریں گے، بس اطاعت کا تو کسی کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا کہ اصل اطاعت کیا ہوتی ہے۔ ہاں سیرت کو پڑھیں گے تو اطاعت اپنے آپ آئے گی نا، سیرت کو پڑھیں گے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو پھر بعد میں اطاعت آئے گی۔ میں بولوں گی آپ کو اطاعت کرو، کیسے کریں گے اطاعت؟ نہیں کر سکتے ویسا، تو اس کے لیے سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ عید میلاد النبی کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں ہونے والی بدعتیں کیا کیا ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی بنانا لازمی ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ یہاں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عید ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، یعنی اتنا زیادہ غلو کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ لوگ اس کو عید سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نبی اتنا شاندار ہے کہ اللہ نے تمام
अंबियाओं पर जब इमामत का वक्त आया तो इमामत किसने कराई? हमारे नबी ने कराई। अल्लाह के यहाँ खास मकाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पैदाइश के दिन को ईद मनाना ये इस्लाम में कहाँ तक सही है। क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो चीज़ की जाए, अगर इस्लाम में उसकी गुंजाइश ना हो तो अगर कितनी भी अच्छी सी नीयत से की जाए तो वो चीज़ सही नहीं हो सकती। अच्छी नीयत से कर रहे ना कि अल्लाह के नबी की विलादत हुई, लेकिन वो चीज़ इस्लाम में नहीं है, उसकी गुंजाइश नहीं है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से कुछ भी किया जाए। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो दर्स में क्या करे, मस्जिद बनाने की बहुत ज़्यादा फजाइल, उसकी क्या क्या उसका अजर देंगे, तमाम चीज़ें सुनकर जाए कि मस्जिद बनाना बहुत सवाब का काम है। अब वो शख्स गया और उसने मस्जिद तो बनाई, लेकिन सूद के पैसे से बनाई, तो क्या उसका वो अमल कबूल होगा? उसकी नीयत अच्छी थी, लेकिन जो तरीका उसने इख्तियार करा वो तरीका गलत था, तो ऐसी चीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। यानी नीयत अच्छी है, लेकिन सही इल्म ना होने की वजह से गलत तरीके से अच्छी नीयत के साथ भी कोई अमल किया जाए तो वो अमल कबूल नहीं हो सकता। इस्लाम के कुछ कायदे और कवानीन हैं, उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुसीबत इस दौर में ये है कि आज मोबाइल सीखने के लिए कितनी भी उम्र हो जाए इंसान सीख लेता है, गाड़ी सीखता है, डॉक्टरी बनने के लिए तमाम चीज़ें सीखता है, लेकिन दीन सीखने के लिए और दीन समझने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। एक अगर उससे एक कपड़ा, एक भाजी भी लेना है, एक फल भी लेना है, तो वो इंसान दुकानों में उसका भाव पूछता है, उसकी कीमत पूछता है, लेकिन दीन समझने के लिए उसे ना वक्त है उसको समझने के लिए और ना उसके पास दिमाग है। यही वजह है कि आज उम्मत में लोग हर दिन नया नया दीन पेश कर रहे हैं और लोग उसे कबूल भी कर रहे हैं। कोई दीन के नाम पर डांस करा रहा है, क्या बोलते हैं? हलाल डांस। वो गोल करके नाचते हैं ना, उसको बोलते हैं कि हलाल डांस है। तो कोई दीन के नाम पर नचा रहा है, कोई दीन के नाम पर सीने चिरवा रहा है, कोई दीन के नाम पर नारे लगवा रहा है, कोई दीन के नाम पर गाने बजा रहा है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम ना चाहते हैं सीखना कि क्या ये दीन में है, हम ना समझना चाहते हैं और ना उसको समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये अल्लाह के नबी का दीन है, या दीन ये है कि मेरा वजूद सुन्नत मोहम्मद से रंगीन हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल दीन ये है, क्योंकि आज से तकरीबन कुछ साल 8-10 साल पहले इसका दूसरा नाम क्या था? ईद मिलादुन नबी का 12 वफात। जो पुराने लोग हैं उनके लिए ईद मिलाद नया नाम है। पहले तो 12 वफात ही थी, नज़म थी ना, आज 12 वफात, आज 12 वफात। तो पहले 12 वफात का नाम था इसका, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो कुछ चेंज करते करते, क्योंकि बिदअत बोलते ना बांझ नहीं होती, वो हर साल चलती है, तो वो बदलते आज वो ईद मिलादुन नबी बन गया। मुश्किल नाम की अरबी का नाम रहेगा तो समझेंगे कि इस्लाम में इसका कुछ है। बोलते ना सऊदी में मिलता है मिलाद शहादा, तो कभी उसका हवाला भी लेते हैं कि वहाँ वाले तो मिलाद का नाम लेते हैं, तो किस चीज़ के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं? वो क्या होता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसमें मिलता बर्थ सर्टिफिकेट रहता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, उसका नाम रहता है ईद मिलाद। तो आज वो समझकर बस अरबी का नाम आ गया तो वो इस्लाम का हिस्सा है, तो मिलाद वहाँ से निकला है। ये बहुत सारे इनके पास हमारे रहते 30-40 किस्म की दलील होती है। तो क्या ये सुन्नत है या बिदअत है, या इसे नहीं मनाने वाला काफिर है? तो सही इल्म ना होने की वजह से इनके पास सही जवाब नहीं होता। आज हम इसका जवाब तलाश करेंगे। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि क्या मैं तुम्हें खबर न दे दूँ बिल अख्सरीना अमाला, सबसे ज़्यादा, अक्सरीन अफ़अलु के वज़न पर, यानी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला साइहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि वो जिसकी जो दुनिया की ज़िंदगी में उसने जो कोशिश की, ज़ल्ला यानी उसकी कोशिश बर्बाद हो गई, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, और वो ये गुमान करता है कि उससे अच्छा बदला लिया जाएगा। यानी एक इंसान है जो कुछ ना करे, उसे कुछ ना मिले, वो इतना खसारे में नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो ज़िंदगी भर मेहनत करे, ज़िंदगी भर कोशिश करे, ज़िंदगी भर नेक अमल करना चाहे,
پھر آخرت میں اس کو کیا ملے؟ کچھ نہیں ملے، تو وہ انسان زیادہ خسارے میں ہے۔ سورہ غاشیہ میں کیا کہا اللہ نے؟ عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کر کر کے، جلوس نکال کے، نعرے لگا کر، پکوان کھا کے، اور بھی سب ڈھول باجا ناچ کر کے کتنا تھک جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے کہا؟ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکے ہوں گے، لیکن کیا ہے بدلہ؟ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو واقعی ناکام کون ہے؟ اصل میں ناکام کون ہے؟ کہ جو غلط کام کرے، ہلاکت والا کام کرے، جہنم والا کام کرے، لیکن اس کو کیا سمجھے؟ نجات والا کام، یعنی زہر کو دوائی سمجھ کر کھا لے، تو سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کوئی ایسا کام نہ کر لے جس سے ہم بھٹک جائیں۔ اس لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب عمل کے قبول کے لیے کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سنے ہوں گے نا بیان میں، سب سے پہلا کیا ہے؟ اخلاص نیت، یعنی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کوئی امام، نہ بزرگ، نہ کوئی صحابی بھی اگر ہو تو ان کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کوئی صحابی، کوئی بزرگ، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی ولی اللہ، کسی کے لیے نہیں۔ اگر ہم کوئی کام دین سمجھ کر رہے ہو تو وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری کیا ہے کہ وہ سنت رسول، یعنی سنت، اتباع سنت، یعنی سنت کے طریقے پر ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اپنا طریقہ، کسی امام کا طریقہ، کسی عالم کا طریقہ، کسی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ کس کا طریقہ چلے گا؟ صرف اللہ کے رسول کا طریقہ چلے گا۔ اگر کسی اور کا طریقہ ہے تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ کوئی اگر ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ رد، تو وہ مردود ہے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ دین میں اپنی طرف سے نیا طریقہ، نیا راستہ نکالنا۔ جیسے کوئی بولے کہ اذان میں آخر میں تو کلمہ آدھا ہے، لا الہ الا اللہ، اب پورا کلمہ تو پڑھنا ضروری ہے، محمد رسول اللہ ڈال دیں گے تو پوری اذان غلط، اس پہ ثواب بھی نہیں، ثواب نہیں ملے گا تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہوا؟ کر لیے تو یہ تو قرآن ہے، قرآن تو بولے ہے، کر لیے تو کیا ہوا، بول لیے تو کیا ہوا۔ اکثر یہاں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ پہلے میلاد کے دن کیا ہوتا تھا؟ قرآن سن لیے تو کیا ہوا، قرآن لگاتے تھے شروع میں، پھر دھیرے دھیرے نعت پر آئے، نعت سن لیے تو کیا ہوا، پھر دھیرے دھیرے قوالی پر آئے کہ اچھی بات تو ہے قوالی میں، قوالی سن لے، قوالی لگا لیے تو کیا ہوا، پھر دھیرے دھیرے گانے پر آ گئے۔ ایسا گانا ڈائریکٹ والا گانا نہیں، بے خدا، ایسا گانا جس میں سلام کا ذکر ہو، کوئی سجدے کا، کوئی رب کا ذکر ہو، ہے نا گانا ایسا، میں منہ سے لینا نہیں چاہتی، لیکن بہت گانے ایسے ہیں کہ جس میں یہ سب نام آتا ہے، تو پھر ایسے گانے لگانے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ گانے سن لیے تو کیا ہوا، پھر دھیرے دھیرے ہمارے ہیرو ہیروئن ہیں، ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیرو ہیروئن ہیں، اگر ان کے طریقے پر ناچ لیے تو کیا ہوا۔ تو جب انسان ایک حد کراس کرتا ہے، بدعت کی کوئی حد نہیں ہوتی، جب انسان ایک حد پار کرتا ہے، پھر وہ کتنی بھی دور نکل جائے، تو کتنا بھی حد پار کر لے، کچھ بھی کر لے، پھر اسے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر آ کر یہ رک جائے گا، وہ نہیں رک سکتا ہے، وہ دھیرے 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 پہلے کے، آج سے 10 سال پہلے کے مقابلے میں ابھی کل دیکھنا، پہلے کے جیسا نہیں رہے گا، اور کچھ ایکسٹرا دکھے گا اس میں، اور کچھ نیا نظر آئے گا، اور دھوم دھڑاکے سے اور بڑے پیمانے پر وہ نظر آئے گا۔ تو بدعت کبھی رکتی نہیں ہے۔ ایسے ہی واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بولا کہ کیا میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لوں؟ تو پڑھ سکتے عید کی نماز سے پہلے؟ نہیں پڑھتے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اگر پڑھ لیے تو کیا ہوا، پڑھ لیتا ہوں، نماز تو ہے۔ پھر ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ لیے تو کیا ہوا، جیسے ہم بولتے ہیں نا ویسے وہ بھی 3 بار اس کا سوال جواب ہوا۔ پھر وہ غصے سے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا ہے۔ پھر انہوں نے والی آیت کی
वाली आयत कुरान की तिलावत की उन्होंने कि फलयहज़र लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये उनको डरना चाहिए जो रसूल की मुखालिफत करते हैं, जो रसूल के तरीके के अलावा अपना तरीका ईजाद करते हैं, रसूल की मुखालिफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितनतुन, ये उनको कोई फितना, कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से, कोई अजाब ना पकड़ ले, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या कोई दर्दनाक अजाब ना आ जाए। यानी जो रसूल की मुखालिफत करेगा, जो रसूल के रास्ते पर अपना रास्ता निकालेगा, तो उस पर अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। तो हर बिदअत शुरू में ऐसी होती है कि नात कुरान सुन लिए, नाच सुन लिए, कव्वाली सुन लिए। बहुत सारे इलाके आज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे क्या होता है, सुबह सुबह इस दिन फजर से पहले कुरान शुरू होता है। अब फजर से पहले कुरान शुरू होता है फजर की नमाज तक। फजर की नमाज कुरान का वक्त बहुत कम होता है। फिर जो असल वक्त शुरू होता है फजर बाद। फजर बाद एकदम तेज तेज नाच चालू होगी। बहुत सारे इलाके हैं, जाहिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है वो कहीं और भी ना हो। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। फजर बाद से नाच शुरू होती है ज़ोहर तक। ज़ोहर बाद से कव्वाली होगी शुरू मगरिब तक। फिर मगरिब बाद तो जानते क्या होता है, गाने जैसे अंधेरा शुरू होता है शैतान, फिर गाना शुरू होता है, फिर उसी में डांस, उसी में नाचना, उसी में नारे लगाना, उसी में रोड जाम करना, उसी में मुसलमान मतलब गैर मुसलमान को सताना, लोगों को तकलीफ में डालना, लोगों को रास्ता जाम कर देना, मर्द औरत का इख्तिलात होना, और अजीब अजीब तरह से इसको निकालना, रोडों पर आना, चिल्लाना। मतलब हमने अपने दीन का तमाशा बना दिया, अपने दीन को बदनाम कर दिया है, हमने रसूल को बदनाम कर दिया, हमने कुरान को बदनाम कर दिया, हमने इस्लाम को बदनाम कर दिया। क्या यही इस्लाम है? अगर एक गैर मुस्लिम भी देखता होगा ये हरकत, तो क्या सोचता होगा कि इस्लाम ये है? जैसे हम लोग लाके गणेश को बिठा देते हैं, वैसे ये लोग भी करते हैं कि कुछ ले आते हैं और फिर क्या लाते हैं, ताजिया वो लेकर आते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, रोड पर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, रोड का रास्ता रोकते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, डीजे लाते हैं। हर ग्रोह अपना अपना डीजे लेकर आता है। फिर दोपहर में तो बॉलीवुड रहता है, रात में क्या हो जाता है, मगरिब बाद हॉलीवुड शुरू हो जाता है। शराब पी के नाचा जाता है, पता है, शराब पीकर नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब सुनी सुनाई बात है, कि आंखों से देखी हुई बात है। लोगों ने ऐसा देखा है कि लोग शराब पीकर नाच रहे हैं। ये इस्लाम है, ये है नबी की मोहब्बत। क्या नबी की मोहब्बत यही है? क्या सहाबा ने नबी से नहीं मोहब्बत किया था? क्या अबू बकर को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? जैसे ये लोग हिंदू लोग वही तस्वीर लगता है कि जैसे वो लोग राम की जयंती बनाते हैं, शिव की जयंती बनाते हैं, और बुद्ध की जयंती बनाते हैं, महावीर की जयंती बनाते हैं, कि शुरू में भजन चालू किए रहेंगे सुबह सुबह, फिर शाम होते होते वो लोग गाना बजाना नाचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वही तस्वीर लगता है। तो शरीयत में मोहब्बत या कामयाबी सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे अहकाम देने के बाद फरमाया, वो अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन। ये अल्लाह के नबी ने कब कहा? सहाबा को इसकी वजाहत की कि आप एक जनाजे में गए, एक सहाबी के इंतकाल पर गए, तो तदफीन में वक्त था, तो आप क्या करें, आप अपने हाथों में टहनी लेकर और उस टहनी से लकीर मारने लगे। आपने पहले सीधी लंबी लकीर खींची, फिर उसके दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींची। फिर सहाबा को वजाहत की कि देखो ये जो रास्ता है, लंबी लकीर है, वो मेरा सीधा रास्ता है, और जो दाएं बाएं छोटी छोटी लकीर है वो क्या है, शैतान उस रास्ते पर बैठा हुआ है। यानी जो इंसान सीधे रास्ते पर चलेगा तो शैतान उसको दाएं बाएं से कहीं ना कहीं, उसने कुरान में कहा है लाकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम ले आया, जो सिरात मुस्तकीम पे पकड़ लिया तो वो सीधे ही चलते चला जाएगा। सिरात मुस्तकीम में जो चलेगा उसको शैतान और ज़्यादा गुमराह करेगा, उस पर और ज़्यादा हमला करेगा। वो काफिरों को, बिदतियों को नहीं सताता है, उनको गुमराह क्या करेगा,
जब वो खुद ही गुमराह है तो किसको दिल में वसवासा डालता है, किसको बुराई की तरफ लेकर जाता है कि जो ईमान वाले हैं। चोर कहाँ पे आता है? जहाँ खजाना होता है। वैसे ही शैतान कहाँ पे आता है? जहाँ पर ईमान होता है। जो ईमान वाले हैं उनके पास आता है। इसीलिए हर नमाज में हमको क्या कहा गया? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा में की हर नमाज में हमको ये लाजिम कर मतलब कहा गया सूरह फातिहा पढ़ने का कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखाना, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधे रास्ते पर होने के बावजूद शैतान के उस हथकंडे में आ जाते हैं, शैतान के गुमराही में चले जाते हैं। इसी तरह दूसरी आयत है कुरान में, अल्लाह की ताला ने फरमाया वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रसूल तुमको दे दे उससे ले लो, और जिस चीज़ से रोक दे तुम उससे रुक जाओ। मतलब शरीयत में वही काम करना है जो हमको हुक्म दिया गया, और जो चीज़ से रोका गया उसे कभी नहीं करना है, और जो नहीं किया गया उसको भी कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग को मना करो तो क्या बोलते हैं? मना किधर है? मना करो ऐसा नहीं करने चाहिए तो बोलेंगे मना किधर है। मतलब जो नहीं किया गया, जिसका तसव्वुर नहीं था, उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो अल्लाह के नबी के दौर में होता ही नहीं था तो उसको मना किधर रहेगा? जैसे कुरान में क्या है कि मर्द मर्द का मजाक न उड़ाए, औरत औरत का मजाक न उड़ाए। अब कोई मर्द और औरत एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं? कोई बोलेंगे मना किधर है? तो जब अल्लाह के रसूल के दौर में मर्दों और औरतों का इख्तिलाफ था ही नहीं, मर्द और औरत एक दूसरे से बात करने का तसव्वुर नहीं था, गैर महरम हो, तो फिर मजाक करने का किधर तसव्वुर हो सकता है? तो हर चीज़ तुमको ऐसा नहीं है कि अभी जो चीज़ हो रही है तो मना किधर है। जो चीज़ करना थी वो बता दी गई, जो चीज़ नहीं करना थी उसको मना कर दिया गया। इसी तरह तीसरी आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, और रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे राज़ी हुआ तुम पर दीन इस्लाम पर, यानी दीन मुकम्मल हो चुका। ये आयत अल्लाह के रसूल ने कितने सहाबा थे? 1,40,000 सहाबा थे, उनके बीच में अल्लाह के नबी ने कहा, ये आयत पढ़ी और कहा हल बल्लग तो क्या मैंने पहुंचा दिया? तो सहाबा ने क्या कहा? बला या रसूल अल्लाह, कि हाँ क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, कि अल्लाह ताला तो गवाह है ना। फिर ये आयत नासिल, यानी वो ही दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया था। फिर उसके कुछ महीने बाद अल्लाह के नबी की वफात हो गई। तो समझ में आया आप लोग को सुन्नत क्या है? जो रसूल से साबित है, जो आपने किया, यानी कौन सी सुन्नत? कौली सुन्नत, जो आपने किया, और जो आपने हुक्म दिया उसे क्या कहते हैं? कौली सुन्नत। और जो चीज़ देखी अल्लाह के नबी लेकिन खामोश रहे उसको तकरीरी सुन्नत। और आपकी अखलाक, सिफात, आदाब, मामलात, ये सब चीज़ें क्या है? सुन्नत है, जो हमें सीरत की किताब मिलती है कि अल्लाह के रसूल के अखलाक, सिफात, सीरत और मामला क्या क्या थे, वो तमाम चीज़ें सुन्नत है। और बिदअत क्या है? सुन्नत का उलट, यानी सवाब और नेकी समझकर और दीन समझकर कोई चीज़ करना जो असल शरीयत में मौजूद ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी जब मदीना आए, नबी देखो सुन्नत और बिदअत में फ़र्क अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब सवाल करते हैं बिदअत के बारे में कि अब ऐसा है तो पहले ऐसा नहीं था तो तुम लोग क्यों करते हो। तो ये हदीस सबका जवाब है, एकदम वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह के नबी जब मदीना में आए तो दरख्तों पर सहाबा डिज़ाइन बनाया करते थे, कुछ निशानात बनाया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने समझा कि शायद पहले से कुछ उनका अकीदा होगा, कुछ अमल होगा पहले का, वो लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि ऐसा मत करो। तो उस साल क्या होता है? दरख्तों पर खजूर बहुत कम आती है, फसल बहुत कम होती है।
تو جب صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا؟ تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہم نشانات لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیڑے متاثر ہوتے ہیں، کیڑے مائل ہوتے ہیں، وہ درختوں پر آتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے مذکر کی بیچ مؤنث پر اور مؤنث کی مذکر پر آتی ہے، جس سے کھجور کے پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کیونکہ تمہاری دنیا ہے، تم دنیا میں جو مجھ سے بہتر ہے تم کر سکتے ہو، مطلب جو تم بہتر مجھ سے سمجھتے ہو کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی آرکیٹیکٹ انجینئر ڈاکٹر تو تھے نہیں، آپ کیا تھے شاعر تھے، شریعت بتانے والے تھے۔ تو دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی نے فرق کیا کہ دنیا کے معاملات میں تم اس سے بہتر سمجھتے ہو، تم وہ چیز کر سکتے ہو، لیکن جب دین کی بات ہو، جب دین کا معاملہ ہو تو فَإِلَيَّ، تو تم مجھ سے رجوع کرو، تم میری بات مانو، تم میری بات لیا کرو۔ تو اس سے فرق پتہ چل گیا نا کہ دینی معاملات میں کیا ہے، تمام چیزیں حرام ہے سوائے وہ جو اللہ کے نبی بتا دے۔ جیسے مثال کے طور پر اب کوئی بولے کہ سب وقت کی نماز 4 ہے، فجر کی لاؤ 4 کر دیں ہم لوگ، تو کر سکتے ایسا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں سب حرام ہے سوائے جو اللہ کے نبی بتا دے۔ لیکن اگر دنیا کا معاملہ ہو تو سب چیزیں حلال ہے سوائے جو اللہ کے نبی حرام کر دے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ نے پوری زمین تو تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن ان چیزوں کو نہ کرو جو اللہ کے نبی نے حرام کہا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تمام چیزیں حلال ہے جسے اللہ کے نبی حرام کہتے ہیں۔ کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ اگر تم اتنا بدعت کرتے ہو تو فین کیوں استعمال کرتے ہو، اے سی کیوں استعمال کرتے ہو، تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں ہم جو بہتر سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو تو اس پر اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کی حدیث، صحابہ کا عمل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دین کو سب سے زیادہ جو نقصان دیتی دین کو وہ بدعت دیتی ہے۔ کیونکہ ایک بدعتی انسان کیا ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر ایک شراب پینے والا ہے، وہ اگر شراب کو گناہ سمجھ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، لیکن اگر کوئی شراب کو یہ سمجھ کر پی رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شریعت کو سب سے نقصان دہ کیا ہے، بدعت ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کو گناہوں میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، بدعت ہے، کیونکہ بدعتی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدعت کا مقصد کیا ہے؟ بدعت کا مقصد یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام، یعنی زیادہ نیکیاں، کھلا نماز کے بعد کھلا اذکار کر لو، 80 مرتبہ کر لو، 40 مرتبہ کر لو، مغفرت ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، 40 مرتبہ درود پڑھ لو، 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الگ الگ سب کا اپنا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنا اپنا سب کے اذکار ہوتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر درود کے بعد یہ پڑھ لو، صبح یہ پڑھ لو 1,00,000 مرتبہ، شام میں 2,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، جنت مل جائے گی۔ جنت اتنی آسانی سے ملتی؟ اگر اتنی آسانی سے ملتی تو بلال کیوں تکلیف کھاتے، کیوں تکلیف سہتے؟ یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی جس نے سب سے پہلے مبارک بات تھی تو اس پر جہنم حرام، جہنم حرام مطلب ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر ایسی ہوتا تو بلال نے کہہ دیتے ابو بکر سے، ابو بکر تم جاؤ، تم کو بلال نبی مبارک ہو، کیا کرنے اتنی تکلیف مشرکوں کی سہتے۔ صحابہ عمل کر کر کے تھک رہے، پھر بھی گھبرا رہے اپنے انتقال کے وقت کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی جنتیوں کا ذکر کرا ہے وہاں پہلے اس کی صفت بیان کی ہے، بعد میں جنتی خوشخبری کی ہے، اور یہ کیا ہے، دم شارٹ کٹ مارتے ہیں، 40 مرتبہ یہ پڑھ لو، 80 مرتبہ یہ پڑھ لو، سب سے پہلے مبارکباد دے دو، یہ پکوان پکا لو، تمہاری مغفرت، تمہاری بدعت تم کو جنت میں مل جائے گی، جزا ہر مطلب دھکے دھکے میں مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے اور مغفرت ہے ہر قدم قدم پہ، اتنی آسانی سے جنت ملے گی، کیونکہ یہ سب شیطان ڈالتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، نرمی اور آرام کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی تم کو بولے کھڑے رہو گے، تم کو کوئی بولے بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھیں گے نا، اچھا لگے گا، تو یہ سب شیطان کراتا ہے۔
ये मुबारक बातें तो सिर्फ जन्नत में जाएगी, अमल करने की जरूरत क्या है? तो ये सब शैतान की चालें हैं। इसी तरह बिदअत में लोग आगे बढ़ने के लिए एक चीज और निकालते हैं कि बिदअत दो तरह की है। कौन कौन सी? बिदअत हसना और बिदअत सैय्यिआ। इसका मतलब क्या है? एक अच्छी बिदअत और एक बुरी बिदअत। यानी मिलादुन नबी बनाना, 12 रजब के कोंडे बनाना, 11वीं की नियाज, और क्या होता है? कब्रों पे फातिहा पढ़ना, बरसी मनाना, 10वां मनाना, 40वां मनाना, हर चीज में खाना है लेकिन ना, हर चीज में। क्योंकि इंसान को क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा ना ज्यादा, कुछ मेहनत करने बोलेंगे तो तकलीफ होगी। किसी ने ये भी कहा है कि अगर ये चीज साबित होता ना तो लोग इतनी खुशी से नहीं मनाते, क्योंकि शैतान क्या करता है, गुनाहों की चीज को मुंहसेकन करता है, और वो चीज इतना अच्छी लग रही है, उसके लिए इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी बहस हो रही है, इतना लोग खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। अगर वो चीज होती तो उससे इंसान को करने में मुशक्कत होती, इतनी खुशी नहीं करते। अगर वो चीज, क्योंकि शैतान अमल, शैतान क्या करते हैं, अमल को मुंहसेकन करके, उस गुनाह को मुंहसेकन करके उनके सामने पेश करता है कि गुनाह ना लगे। इसीलिए ये एक चोर दरवाजा ये बिदअत का निकला है। फिर उसमें से भी एक दरवाजा कि हसना, जब कुल्लू बिदअतिन ज़लाला है तो हर बिदअत गुमराही है, तो अच्छी गुमराही और बुरी गुमराही क्या हो सकती है? बुरी गुमराही क्या रहेगी? और इसकी दलील भी रहती है। बगैर दलील के तो बात नहीं करते। इसकी दलील क्या है कि अबू बकर रज़ी के ज़माने में जब उमर रज़ी ने उनसे कुरान लिखने की इजाज़त ली तो अबू बकर रज़ी ने इजाज़त दे दी। तो जब उनके पास कुरान लेकर आए उमर रज़ी तो उन्होंने क्या कहा कि कितनी अच्छी बिदअत है उमर, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो वो बिदअत का लफ्ज़ लेके ये पूरा तमाशा करते हैं। तो इसका जवाब क्या है कि बिदअत एक अरबी लफ्ज़ है, बिदआ मतलब कोई नया तरीका। अब कुरान तो वो खुद से भी लिख के लाए थे ना, पहले से मौजूद था वो, उन्होंने खाली उसकी एक शक्ल दी ताकि लोगों को आसानी हो उसको पढ़ने में, उसको रखने में। तो जैसे एक लफ्ज़ होता है उसके लुग़वी मायने हर इलाके में अलग अलग होते हैं। जैसे अभी ये मोबाइल है, हमारे मोबाइल को कोई मोबाइल बोले तो जहन में क्या आएगा? सेलफोन आएगा ना, फॉरेन के मोबाइल। लेकिन अगर हम बाहर की कंट्री में जाएं तो वहाँ मोबाइल कौन सी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई वैन है या कोई ऐसी गाड़ी है जो एक सामान को दूसरी जगह आसानी से पहुँचा दे। अभी इसका नाम मोबाइल क्यों है? ये ले जा सकते हैं। हाँ, आसानी से इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो मतलब बाहर कंट्री में मोबाइल को ये चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोबिलिटी यानी हरकत देना। तो एक लफ्ज़ के लुग़वी मायने कई होते हैं, हर जगह हर इलाके में अलग अलग हो सकते हैं। तो बिदअत का मतलब नया, तो कहीं बिदअत का आएगा तो बस यही हो सकता है मामला। इसी तरह एक लंबी हदीस है सदक़े के बारे में कि जाबिर रज़ी की हदीस है कि कुछ अरबी अल्लाह के नबी के पास आए और वो बहुत तंग हाल थे, मतलब दिखने में ऐसी ऊनी चादर पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थे। तो अल्लाह के नबी ने सदक़े का हुक्म दिया, तो सहाबा मतलब कुछ हरकत नहीं करे, बैठे रहे। फिर एक सहाबी खड़े होते हैं और चांदी की गोली घसीट कर लाते हैं। तो अल्लाह के नबी देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि फिर आगे अल्लाह के नबी कहते हैं कि मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन व अमिला बिहा बअदहु कुतिबा लहु मिस्ल अजरी मन अमिला बिहा व ला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैयन, कि जो इस्लाम में नया तरीका इख्तियार करे फिर उसके बाद जो उस पर अमल करे तो तमाम लोगों का अजर उसको मिलेगा। तरीका इख्तियार मतलब ईजाद करने वाले को, और जो उस पर अमल करे उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। इसी तरह जो इस्लाम में बुरा तरीका इख्तियार करे सुन्नतन सय्यतन व उमिला बिहा बाद, और उसके बाद उस पर अमल किया जाए तो कुतिबा अलैहि मिस्लु अजरिहि मन अमिला लहु, कि जो उस पर अमल करे गलत चीज़ पर तो तमाम लोगों का गुनाह उस गलत चीज़ ईजाद करने वाले को मिलेगा और उसके खुद का गुनाह भी उसको मिलेगा। तो पूरी हदीस छोड़कर कौन सा टुकड़ा पकड़ लिए? सुन्नतन हसनतन और सुन्नतन सय्यतन। अब इसका जवाब क्या है कि पूरी हदीस पढ़ ले तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन पूरी हदीस को छोड़ के एक टुकड़ा ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि सदका करना ये सुन्नत से साबित है, अल्लाह के नबी से साबित है। बस उसका तरीका क्या हुआ कि एक सहाबी उठे तो तमाम लोगों को उससे तरगीब मिल गई, हिम्मत मिल गई, तमाम लोग सदका देने लगे। इसका मतलब ये है। लेकिन जो सदका, जो अमल है, जो नेक अमल है वो अल्लाह के नबी से साबित है ना,
کہ نہیں ثابت ہے؟ ثابت ہے. تو ثابت ہے اس سے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ سنت حسنۃ لفظ لے کر آیا. اسی طرح بہت ساری اور بھی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک بات یہ سمجھ لو کہ سنت حسنۃ یعنی وہ چیز قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی سے ثابت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کوئی بھی کیسا بھی طریقے سے اس کو آسانی کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، کچھ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ سب لوگ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں، تو وہ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں نکاح کتنا مشکل ہو گیا، کتنی فضول خرچیاں، کتنا پیسہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، تب انسان کی ہمت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکے. کتنا جمع کرنے پڑتا ہے، کتنی فضول خرچیاں، کتنے گناہ کے کام، کتنی بے حیائی ہوتی ہے. لیکن اس ماحول میں ایک انسان اٹھے جو مالدار ہو، جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ اچھے طریقے سے، وہ اچھے سے اچھا اپنی نکاح کر سکے گا، وہ اچھے سے اچھا کھلا سکے گا، لیکن وہ سنت طریقے سے، وہ سادگی سے نکاح کرتا ہے. پھر اس کو دیکھا اس پر اور بھی لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کو اس سنت کو ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا جو کہ رکی ہوئی تھی، جو کہ مٹی ہوئی تھی. اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی دیکھا جتنے لوگ عمل کرے ان تمام لوگوں کا اس کو ثواب ملے گا. تو سمجھے اس کو کہ بدعت حسنہ اور سیئہ کا مطلب اصل میں دین میں کیا ہے. اب بدعت کے متعلق 4 باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دین بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. جو پیدا کرنا، جو صفت ہے کس کی ہے؟ کوئی انسان پہاڑ کو بنا سکتا ہے؟ تو یہ پیدا کرنا، بدیع السماوات والارض، یہ اللہ کی صفت ہے. کہ پیدا کرنا شروعات سے کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں نے بھی اپنے دین میں تبدیلی کی تھی نا، تو ان کے بارے میں کیا کہا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان کے پاس کوئی اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے جو انہیں دین بنا کر دے رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اللہ نے دین بنانے کی اجازت کسی کو نہیں دی. معراج کا واقعہ تو معلوم ہوگا. اللہ کے نبی چاہتے تھے نا کہ 50 نمازیں، اللہ کے نبی کو بھی لگا ہوگا نا کہ کتنی زیادہ ہے. آتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ملتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. 2 نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بھی اتنے جلیل القدر، اتنے بڑے انبیاء ہیں. وہ دونوں اس بات پر راضی ہے کہ ہاں یہ چیز کم ہونی چاہیے، لیکن خود سے کم کریں. وہ کس کے پاس گئے کم کرانے؟ اللہ کے پاس گئے. کیونکہ دین بنانا کس کا کام ہے؟ یہ کوئی نبی کا بھی کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے دین بنانا. مثال، دنیا کی مثال لے رہے، ایک جج بیٹھا ہوا ہے، فیصلہ کرنا ہے. کوئی عام انسان اٹھ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کی بات کو تمہارے یہ کام نہیں ہے، یہ کام جج کا ہے، نہیں کر سکتے اس کی بات کو. وکیل لوگ صرف دلیل دیتے. وکیل کیا کرتے؟ صرف دلیل دیتے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ جج کرتا ہے. ویسے ہی وکیل، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بار مشورہ کر رہے ہیں. ایک بار 10 کم ہوئی، اور نبی کا دل تھا کہ اور کم ہو جائے، لیکن شرم کی وجہ سے گئے نہیں، لیکن خود سے بتائی بھی نہیں کہ لاؤ خود سے کم کر دو، اچھی چیز تو ہے، امت کے لیے اچھا ہے. تو یہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. دوسرا یہ چیز کہ یہ کام اللہ نے کر چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو چکا ہے. اب اچھا بول کے، اچھا مطلب کیا؟ جو اللہ کو اچھا لگے، جو تم کو اچھا لگے. تو اچھا مطلب یہ حسنہ، یہ کیا حسنہ مطلب؟ جو اللہ اس کے نبی کو اچھا لگے، اور جو اچھا لگے تو بتا دیا، اور جو برا لگا وہ بھی بتا دیا. سیئہ بتا دیا اور حسنہ بھی بتا دیا. ہمارا کام نہیں ہے ہر انسان کو کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اچھا لگے. اور تیسرا کہ کسی اور کو دین بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ. اور کوئی یہ کام اگر کر چکا ہے، بنا چکا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ کام پھر مردود ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں کہ ربیع الاول. اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے نا تھوڑا کہ ربیع کس کو کہتے ہیں؟
फसल काट दुआ है ना अल्लाहुम्मा जल्ल कुरान रबिया कल्बी कि कुरान को मेरे दिल की अल्लाह ताला बहार बना दे। तो रबी मतलब बहार का महीना, क्योंकि मक्का मदीना में ज़्यादातर वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, तो बहार के महीने बहुत कम होते थे, तो इसीलिए रबी ये बहार का महीना माना जाता था, रबीउल अव्वल और रबीउल सानी। इसके फज़ाइल क्या है? रमज़ान के फज़ाइल हम देखते हैं कि हदीस से मिलते हैं, मुहर्रम के मिलते हैं, रजब के महीने के मिलते हैं, हुर्मत वाले ज़ुल्हिज्जा ज़ुल्क़ादा, लेकिन रबीउल अव्वल का कहीं जिक्र नहीं आता। इसकी सिर्फ फजीलत क्या है कि अल्लाह के नबी इस महीने में पैदा हुए, इस महीने में ही इत्तेफाक से इनकी वफ़ात हुई, और इस महीने में अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना पहुँचे 8 रबीउल अव्वल को। इसकी इतनी फजीलत आती है कि अल्लाह के नबी इस महीने में पैदा हुए। अब पैदाइश में इख्तिलाफ है, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल। पूरी दुनिया में सबसे अव्वल इनाम पाने वाले कौन है? सफ़ीउर रहमान मुबारक। हाँ, ये बहुत बड़े अहले सीरत लिखने वाले हैं, और रहमतुल आलमीन में भी दोनों बड़ी बड़ी किताबों में उन दोनों ने कहा है कि 9 रबीउल अव्वल, लेकिन इख्तिलाफ है थोड़ा, 8 भी है 10 भी है, 9 है 8 है 10 है, लेकिन वफ़ात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। वफ़ात अल्लाह के नबी की 12 रबीउल अव्वल को ही है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, और इत्तेफाक से दिन एक ही था, पीर का दिन, पीर के दिन पैदा हुए और पीर के दिन वफ़ात पाई। तो फजीलत अपनी जगह है कि अल्लाह के नबी पैदा हुए, फजीलत तो थोड़ी है, लेकिन अमल अपनी जगह है कि हम इसमें कोई मस्तून अमल नहीं कर सकते। हम जो आम दिनों में करते हैं वही इस दिन में कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास अमल साबित नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस महीने के शुरुआत होते ही लोग ईद मुबारक के अल्फाज कहने लगते हैं, लेकिन हमारे ईद कितने हैं? 2 ईदें। कौन कौन सी? ईद उल अज़हा, मीठी ईद और बकरी वाली। दोनों ईदें अल्लाह ताला ने हमको दे दी, मीठी भी और तीखी भी। क्या बोलते हैं? ये ईदों की ईद है। अगर ये ईद ना होती तो ये ईद ना होती, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र ना होती, ये ईदों की ईद है। हालांकि जब अल्लाह के नबी मदीना आते हैं तो देखते हैं कि मदीना वाले 2 दिनों में खुशियाँ मना रहे हैं। आपने कहा कि ये 2 दिन क्या है? सहाबा ने कहा कि जाहिलियत में हम इन 2 दिनों में खुशियाँ मनाया करते थे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने इन 2 दिनों से बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो अल्लाह ने दिए ना, जिसने दीन दिया, जिसने कुरान दिया, जिसने इस्लाम दिया, उसने ईद भी दी। जिस तरह दूसरा इस्लाम नहीं ला सकते, दूसरा दीन नहीं, दूसरा नबी नहीं, उस तरह दूसरी ईद भी हम नहीं ला सकते। अब कहते हैं कि तुम तो कहते हैं कि जुमा को ईद होती, हर जुमा को, तो इस तरह साल में तो 50 से ज़्यादा 55 लगभग हो सकती है, एक 50 से ज़्यादा भी ईद हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जुमा जो है वो हुक्मी ईद है, इबादत के लिहाज से हम उस दिन इबादत खास करते हैं। लेकिन ये दो ईदें जो है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये सेलिब्रेशन के एतबार से, ये त्यौहार मनाने के एतबार से, खुशी मनाने के एतबार से, मनाना सबसे मेन ये बात समझो, मनाना, क्योंकि इस्लाम में खुशी मनाने और गमी मनाने की इजाज़त नहीं है। इंसान खुशी कर सकता है, खुश हो सकता है, गम हो सकता है, गमज़दा हो सकता है, लेकिन खुशी मना नहीं सकता, गम मना नहीं सकता। मतलब मिसाल के तौर पर अगर बच्चे की पैदाइश हुई है, इंसान खुश तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल खुशी मनाए। कोई इंसान मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, इंसान गम में तो है, गमज़दा है, इजाज़त है गमज़दा होने की, 3 दिन है हम लोग को, और अगर बीवी है तो 4 महीना 10 दिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगले साल तुम उस चीज़ में गम मनाओ। हाँ, गम मनाने और खुशी मनाने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, ये बात को हमको समझना चाहिए। तो मिलादुन नबी, मिलाद मतलब विलादत, पैदाइश, पैदाइश से क्या बना है? ये मिलाद बना है। तो अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, उन्हीं की खुशी में झंडी लगाना, वो झंडी कभी कभी पैरों के नीचे भी आती है, कभी कलमा लिखा होता है, कभी कुछ और नाम लिखा होता है, जुलूस निकालना, कव्वाले निकालना, सब लोग जानते ही हैं कि क्या क्या नहीं इसमें खुराफात होती है। तो नबी के नाम पर, इसमें मोहब्बत के नाम पर, कि जिसने किया उससे मोहब्बत है, जिसने नहीं किया उससे मोहब्बत नहीं है। एक मशहूर शायर क्या है? शेर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल,
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو نہیں سوائے بنا ابلیس کے جہاں میں ابلیس بھی بیٹھ کے ہنستا ہوگا. مطلب ہنسی آتی سن کر کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ تو جھوٹ گڑتے تھے, ابلیس پہ بھی جھوٹ گڑ رہے ہیں. ابلیس کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی وفات پائے تھے 12 تاریخ کو, تو سب سے زیادہ خوش ہوا ہوگا نا. جو کرتا تھا وہی کے ذریعے معلوم پڑ جاتا تھا. تو اس دن کیا ہوگا؟ ابلیس خوش ہوگا نا, کہ اس دن غمزدہ ہوگا. اس دن غمزدہ کون تھا؟ صحابہ سے غمزدہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے, یہ دین محمد نہیں ہے یارو. یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے, یہ دین محمد نہیں ہے یارو. نبی کے پیارے تو روز اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں. سمجھ میں آیا ہمارا جواب کیا ہے؟ تو ابلیس یہ سب سے زیادہ خوش بدعت پر ہوتا ہے. گناہ بھی انسان کرے تو توبہ کی امید ہوتی ہے, بدعت پہ زیادہ امید ہوتی نہیں انسان کو. بلکہ وہ جو انسان بدعت کرتا ہے وہ اپنی زندگی اسی پر نکالنا, اسی پر مرنا, اسی کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے تبھی تو اس پر عمل کرتا ہے. تو اس پر توبہ کی کبھی زیادہ امید نہیں ہوتی. اسی لیے ابلیس جو ہے وہ بدعت پر خوش ہوتا ہے. اس سوائے اہل سنت کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. تو ولادت کا دن منانا, اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ غیروں کا کلچر ہے. اللہ کی نبی کو کتنی چڑ دی یہودیوں سے. اس دن روزہ رکھنا بھی ان کے جیسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا عمل اسلام میں ہے روزہ, لیکن ان سے ملنا نہیں چاہیے. لیکن ہم غیر مسلموں کا کلچر اختیار کرتے ہیں, وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اسلام میں ہے بھی نہیں. کیک کاٹنا یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا کلچر ہے نا. کرسمس مناتے ہیں, وہ ولادت کا دن مناتے ہیں عیسائی, جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ عیسائیوں کا کلچر ہے. کتنا بڑا بڑا کیک آتا ہے. جتنا سال گزرتے جا رہا ہے, پہلے ایک مہابے کا آتا تھا, اب 2 کا, اب 3 کا. وہی تلوار سے کاٹنا پڑتا ہے. ہاں, تلوار سے کاٹتے ہیں. کتنی تکلیف کی بات ہے کہ محمد لکھا رہتا ہے, پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو جب صلح حدیبیہ میں کافی لوگ مٹانے بولتے ہیں رسول اللہ, وہ بولتے میں نہیں مٹاؤں گا. پھر اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. اور یہ لوگ ہر سال محمد لکھ کر اس کو کاٹتے ہیں. مطلب کل انعام اس سے بھی بدتر, چوپائے جانور سے بدتر انسان کا دماغ ہو چکا ہے. جانور بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ لوگ نبی کی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں. بڑا بڑا مکہ مدینہ پورا کھا جاتے ہیں, پورا مکہ مدینہ کھا جاتے ہیں. اتنا بڑا بڑا مکہ مدینہ والا کیک بنتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس پہ انسان فخر محسوس کرتا ہے. جتنا بڑا کیک اتنا زیادہ فخر. یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا کلچر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوگا. اگر کوئی بولے نا کہ دلیل کہاں ہے, منع کہاں ہے, منع کہاں ہے, تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ منع نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ بتایا کہ پھر وہ غیر قوموں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اگر منع بھی نہیں تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر عید منانے والے کو گستاخ رسول کہیں گے تو سب سے پہلا نشانہ کس کو لگتا ہے؟ ابو بکر. انہوں نے ایک نہیں کاٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی سے. گار والا واقعہ معلوم ہے کہ ایک سوراخ کو بند کرتے ہیں اپنے پیر سے, اس پر کوئی زہریلا سانپ, کوئی زہریلا جانور ڈنک مارتا ہے. ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں. کوئی چوٹی کاٹتی مچھر میں تو ایسے ہل جاتے ہیں. وہ ہل رہے نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے. اتنی تکلیف. جب آنسو گرم گرم اللہ کے نبی پر گرا تب ان کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی ڈنک مارا ان کے پیر پر. اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو بھی ان سے اتنی محبت تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام دروازے مسجد نبوی سے بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کا دروازہ کھلا ہوگا. اتنی محبت تھی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن انہوں نے اپنے خلافت میں 2.5 سال کی خلافت میں کوئی عید نہیں منائی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت 10 سالہ خلافت میں کوئی عید نہیں منائی. 12 سالہ مدت کی حضرت عثمان نے کوئی عید نہیں منائی. اور علی رضی اللہ عنہ 4 سالہ مدت میں کوئی عید نہیں منائی.
دونوں سسر دونوں داماد، ان کو نہیں محبت ہوگی اللہ کے نبی سے؟ لیکن انہیں کوئی عید نہیں منائی. معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سالہ مدت میں کوئی عید نہیں منائی. تو عید نہ منانے والے کو گستاخ کہنے والا دراصل صحابہ کو گستاخ کہنے والا ہے. صحابہ کون تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے. اللہ کے رسول کے ایسے صحابہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی ہے. حبب الیکم الایمان، کہ ان کو ایمان سے محبت تھی. آج ہمارے دل میں محبت ہے مال کی، شوہر کی، بیوی، بچے کی، اپنی دنیاوی چیزوں کی، لیکن ان کے دل میں اللہ نے گواہی دی کہ ان کے دل میں ایمان کی محبت تھی. اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان کے جیسے ایمان لے کر آ جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اس روح زمین پر سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا والذی معی، کہ میں اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ. پھر کہا گیا کہ پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم الذین علی الاثر، جو صحابہ کے بعد ہے. ثم الذین علی العصر، دو بات کہا کہ پھر جو ان کے بعد ہے، یعنی تابعین اور تبع تابعین. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں طبقوں میں ہم دیکھیں گے کہ خوشی نہیں منائی کسی نے یہ میلاد نہیں بنائی. صحابہ کا دور کب ختم ہوتا ہے؟ 110 ہجری میں. 110 ہجری میں صحابہ کا دور ختم ہوتا ہے. اور جو اماموں کا دور ہے، جو چاروں امام ہیں، امام شافعی، امام احمد، کہ جو چاروں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا دور کب ختم ہوتا ہے؟ 240 ہجری میں. لیکن انہوں نے کوئی عید نہیں منائی. اس کے بعد 470 یعنی 4 صدی تک کوئی نہیں مناتا تھا یہ چیز. 470 ہجری تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا خیر القرون میں کہ جس میں نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اماموں نے، نہ سلف صالحین نے، کسی نے بھی یہ چیز نہیں بنائی. 4 صدی کے بعد اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اب اس کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ یہ شروع کیسے ہوا. تو مصر میں کون تھے؟ فاطمی خلفاء تھے، یعنی فاطمیوں کی حکومت تھی. فاطمی خلفاء تھے مصر میں. ان کا دور 362 ہجری سے شروع ہوا. جب ان کا دور آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس عید کو ایجاد کیا، کیونکہ یہ امام مقدسی کہتے ہیں اور یہ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت عیدیں مناتے تھے، سال کے شروع میں، آخر میں، میلاد حسن، میلاد فاطمہ، میلاد حسین، میلاد علی، یہ سب عیدیں مناتے تھے. لیکن ان کی تاریخ کیا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے. یہ فاطمی جو نام ہے، یہ فاطمہ کی نسل سے جو نسب جاننے میں مہارت رکھتے ہیں، تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ رضا کی نسل سے نہیں تھے. اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں تھے. تو ان کے دور سے یہ چیز شروع ہوئی. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، فاطمی خلفاء کے بارے میں، کہ کفار فزاق فجار ملحدین مذہب المجوسیہ، یعنی بہت ہی سخت الفاظ. کافر تھے، فساق تھے، فجار تھے، برے لوگ تھے، الحاد کرنے والے تھے اور مجوسیوں کے مذہب پہ تھے. یہی سب اسی لیے بولتے ہیں لائٹ لگاتے ہیں، اجالا کرنا، یہ سب انہی کا مذہب تھا، مجوسیوں کا. تو یہ لوگ ایسی طرح سے ہی مناتے تھے. لیکن اس دور میں مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، مسلمانوں نے ان کی کاپی نہیں کی، اس کو محبت نہیں سمجھا انہوں نے. اسی لیے ان کا ایجاد کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر دوسری مرتبہ 200 سال بعد عراق میں ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جس کا نام عمر بن محمد تھا، اس نے اس چیز کو ایجاد کیا. لیکن تاریخی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ عالم نہیں تھا. ایک عالم اگر ہوتا تو اس کا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے نا. عالم ہوتا ہے تو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، اس کا ایک پبلک فگر ہوتا ہے عالم. تو اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا. عالم ہوتا تو اس کا ریکارڈ ہوتا، تو یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکی. پھر یہ بدعت کچھ سال بعد جب اس کو مالی سپورٹ ملتا ہے، جب ایک بادشاہ اس چیز کو مناتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ابو سعید الملک مظفر الدین کوکبوئی. اس کو یہ چیز بہت پسند آئی. اس نے اس کے لیے اپنی تجوری کھول دی، اس کو عام کر دیا، پیسے خرچ کرنا شروع کر دیے اس بدعت کے بارے میں. لیکن یہ بدعت بالکل یتیم تھی کہ اسے کوئی علمی سپورٹ نہیں تھا، کوئی عالم کی ضرورت تھی.
جب عالم بول دیں تو وہ چیز پھر آگے جاتی ہے، لوگ اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک عالم کھڑا ہوتا ہے، ایک بدنصیب، جس کا نام کیا تھا؟ ابن دہیہ ابو الخطاب۔ یہ واقعی میں اس کو بہت معلومات تھی، لیکن یہی بات ہے نا کہ عالم کی نیت صحیح نہ ہو اور صحیح لوگوں کے ساتھ نہ ہو تو عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحبت کا اثر عالم کو بھی کبھی کبھار پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے پاس آتا جاتا تھا، اس کو لالچ پڑ گئی، اور عالم گمراہ ہو تو بہت بڑی گمراہی پھیلاتا ہے۔ اب اس کو لالچ آ گئی، اب اس نے اس کو پھیلانے کے لیے کتاب لکھی، اور چونکہ یہ عالم تھا تو اس کا ریکارڈ بھی ہے ایک ایسا تھا۔ ابن حجر کی کتاب میں ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام علماء کو اس بات پر متفق پایا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا اور حدیثیں پڑھتا تھا۔ اسی طرح امام ذہبی کہتے ہیں کہ علماء میں سے سلف صالحین پر یہ بدزبانی کرتا تھا۔ خبیث اللسان شدید الکبر تھا، اس کی زبان بہت ہی بری تھی اور تکبر والا تھا۔ چونکہ علمی سپورٹ اس کو تھا، اسی لیے یہ چیز یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب اس کی حمایت میں لوگ کتاب اور بھی کتابیں لکھی گئی، اور اس کی مخالفت میں بھی لوگ کتابیں لکھنے لگے۔ اس دور سے یہ پھر ہر سال شروع ہو چکا تھا۔ اب پتہ چل گیا اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی۔ اب جو لوگ ایجاد اس کو اپناتے ہیں وہ لوگ دلیل کیا پیش کرتے ہیں، سنے ہوں گے نا۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ ابو لہب نے بنائی تھی اللہ کے رسول کی خوشی۔ دیکھو حقیقی معنوں میں 12 ربیع الاول کو پیدائش تو ہے نہیں، لیکن اگر پیدائش ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، ہم اس کو ان کو اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی وفات کہاں پا گئے؟ پردہ فرما گئے۔ ہم مانتے ہیں کہ وفات ہوئی تو ہم کیوں مانیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ ایک دلیل یہ ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو نہیں ماننا ہے کہ وفات ہوئی ہے تو یہ لوگ پیدائش کو بھی نہیں مانتے۔ ایک جھوٹی روایت ہے، ایک غلط روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ لنورہ، ان کا عقیدہ یہ ہے جیسے وفات میں عقیدہ نہیں ہے پردہ فرما گئے، ویسے پیدائش میں بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا نور پیدا کیا، یعنی اللہ کے نبی کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے سورج بھی پیدا کیا، چاند بھی پیدا کیا، تو سال، تاریخ، پیدائش، یہ سب کیسے پتہ چلی تم کو؟ تم پیدائش بھی بت مانو گے۔ تو اگر ہم تاریخی وفات کو نہیں مانتے تو تاریخی پیدائش بھی نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ان میں یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے اللہ کے نبی کو بنایا تو اپنے نور سے، نوروں میں نور کا اسی لیے بولتے ہیں نا، تو ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس موقع پر چھپا لیتے ہیں۔ وفات کے ایسے عقیدہ ہے، اگر بولے تو بولیں گے دنیا کے حساب سے مناتے ہیں پیدائش، تو دنیا کے حساب سے وفات بھی مناؤ۔ اسی طرح دوسری دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، دلیل بھی دیکھو کس کی، کہ نام سن کے انسان تکلیف میں آ جائے، جس نے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے کہا تبت یا محمد، سب سے پہلے اس نے اللہ کے نبی کے منہ پر مٹی پھینکی جب اللہ کے نبی نکل کر اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دی۔ اس نے اپنے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی، دلیل اس کی لے کر آتے ہیں۔ دعویٰ ہے محبت رسول کا، دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ دشمنی رسول سے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت ہے، اور یہ چونکہ بخاری کی روایت ہے، دلیل تو بہت سخت ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو دلیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو لہب کی خاندان کیسی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، انہوں نے ان کا حال پوچھا، اس کا حال پوچھا ابو لہب کا، تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن میرا عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے، جو ہاتھ سے میں نے لونڈے کو آزاد کیا تھا، وہ ہاتھ سے مجھے شربت پلایا جاتا ہے، اس انگلی سے شربت نکلتا ہے، میں اس کو پیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ہاتھ سے جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو لونڈی آزاد کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پیدائش کی خوشی میں آزاد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے، تو پیدائش کے دن پر جلوس نکالنا اور اس کی خوشی منانے پر انعام کیوں نہیں ملے گا، کیوں نہیں اجر ملے گا؟ تو اس روایت کو دیکھتے ہیں، اور پورا واقعہ بخاری میں ہے،
یہ صحیح بات ہے کہ بخاری میں واقع ہے، لیکن وہی بخاری کی ابھی آمین والی حدیث بتا دو، اس کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کے رسول نے زور سے آمین کہا، اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا، اللہ کے رسول نے پیروں سے پیریں ملایا۔ وہ یہ نا کہ پہلے جیسا یہودی لوگ اپنے من پسند چیزوں کو لیتے تھے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن بخاری میں بھی بھلے سے اس کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا گیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، 9 حدیث ہے، 11 حدیث، کہ وہ ان کی سند مکمل نہیں ہے۔ پوری میں سے ایک حدیث ہے کہ عروہ کے اوپر کی سند نہیں ہے، اس کی سند مکمل نہیں ہے، اسی لیے اس واقعے کو نہیں لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لو کہ واقعہ صحیح ہے، ان کی بات لے کر مان لے کہ بخاری ہے، صحیح ہے، لیکن یہ چیز ماننا ہوگی کہ اگر خواب میں کوئی چیز خلاف حقیقت بیان ہو تو وہ خواب سچا نہیں ہوتا، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، تو وہ جھوٹا خواب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بولے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم حج کرے ہو، تم کو فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے یہ مقام یہ حضرت ہوئے، لیکن حقیقت میں وہ انسان زندگی بھر نہ حج کرا، نہ وہ کہیں مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، تو اس خواب کو صحیح نہیں مان سکتے نا، کہ جس نے جو کام دنیا میں کیے ہی نہیں ہے تو کیسے مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر مل سکتا ہے۔ تو جب اس نے لونڈی آزادی نہیں کی تھی ابو لہب نے، اس نے اپنی وہ لونڈی صوبیہ اس کو کب آزاد کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، تب اس نے آزاد کیا۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا۔ جب حقیقت نہیں ہے تو ہم اس خواب کو سچا خواب نہیں مان سکتے، وہ جھوٹا خواب ہو سکتا ہے۔ اگر سمجھو مان بھی لے، اگر مان بھی لے ان کے بحث کرنے پر کہ سچا خواب ہے، تو کیا اس خواب کو لے کر صحابہ نے یا اللہ کے نبی نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ تم فالو کس کو کر رہے ہو؟ دیکھو تم بات کس کی مان رہے ہو، تم طریقہ کس کا اختیار کر رہے ہو؟ کس کا طریقہ تھا یہ خواب؟ کس کا تھا؟ ابو لہب کا تھا نا، کہ اس نے خوشی منائی، اور اس نے رسول ہونے کی خوشی نہیں منائی تھی، اس نے خالی بھتیجا ہونے کی منائی۔ اگر اس نے منائی بھی تھی تو ویسے حدیث تو صحیح نہیں ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ جب اس کو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو وہ آزاد کرتا لونڈی کبھی نہیں آزاد کرتا، کیونکہ وہ دشمن رسول تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ایک سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب کچھ اور بھی، جس کو گڑنا ہوتا ہے وہ سب کچھ گڑ سکتا ہے، جو حقیقت پسند ہے وہ سوچتا سمجھتا اس کو عمل کرتا ہے، اس کو جب خود سے بولنا ہے تو جو مرضی آئے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری 30 سے 40 دلیل ہے۔ ایک دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول عاشورے کا روزہ محرم میں ایک خوشی میں منائے کرے تھے نا، خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی منائیں گے۔ اللہ کے نبی خوشی، تو خوشی کیوں منا رہے؟ ابھی محرم میں یہ حدیث نہیں یاد رہتی ہے، محرم میں سبھی بنائیں گے، پکڑ پکڑ کے شربت پلائیں گے، محرم میں یہ حدیث بھول جاتے ہیں، اور یہ ربیع الاول میں یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی پر اللہ کے رسول خوشی منائے۔ اسی طرح بہت ساری دلیل ہے، قرآن کی دلیل لے کر آتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمت پہ اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ خوشی مطلب بولا ہے کہ اس کو بیان کرو، خوشی کا اظہار کرو، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نبی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ خوشی منا سکتے ہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں یہ آیت نہیں تھی کیا؟ اللہ کے نبی نے صحیح سے سمجھائے تھے صحابہ کو، ان کو یہ تفسیر نہیں سمجھ میں آئی، بڑے بڑے مفسرین نے ایسی تفسیر نہیں کی جو یہ کرتے ہیں۔ وہ سورہ مائدہ میں جو والی آیت ہے، تَقُولُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا رَبَّنَا أَنزِلْنَا عَلَيْكَ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَقُولُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مائدہ نازل کرتا، اور عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں نا کہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے اول اور آخر، وہاں عید کا لفظ آیا ہے، تو مائدہ نازل ہونا یہ زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا زیادہ خوشی کی بات ہے؟ جب مائدہ نازل ہونے تو وہ لوگ خوشی منا سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ یہ دلیل لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ وہ صحیح کیا ہے کہ وہ تاریخ پہ خوشی نہیں منائی گئی، مائدہ جو نازل ہوا دسترخوان کی خوشی تھی، جس دن دسترخوان نازل ہوا، جس دن وہ اترا، وہ تاریخ کی خوشی نہیں منائی گئی۔ اور بھی قرآن کی آیت ہے، فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ
کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر خوشی مناؤ. تو قرآن پہ خوشی منا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, تو نبی پہ خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ یعنی خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کی ایسی ایسی تفسیر, ایسے ایسے مطلب اور معنی جس کو بڑے بڑے مفسرین نے نہیں سمجھا, جس کو صحابہ نے نہیں سمجھا, جس کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا, جس کو تابعین نے نہیں سمجھایا, وہ آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. بہت ساری دلیلیں. پیر کا روزہ رکھنا, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ جی اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میں مجھے رسالت ملی, اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو نبی نے اپنی ولادت کو مطلب اہمیت دی, تو ہم کیوں نہیں میلاد منائیں؟ تو نبی نے جس دن وہ پیدا ہوئے, پیر کا دن کو اہمیت دی ہے, تاریخ کو نہیں دی کہ میں اس دن پیدا ہوا اسی لیے میں اسی دن روزہ رکھتا ہوں, اس تاریخ کو میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی پیر کا دن سال میں کتنی بار آتا ہے؟ 50 بار سے زیادہ. تو پورے پیر کے دن خوشی مناؤ, اور ایسی خوشی مناؤ جو اللہ کے نبی نے منائی, روزہ رکھ کر. تم کیا کرتے ہو؟ کھا کر خوشی مناتے ہو, دیگے چڑھا کر, پکوان پکا کر, ناچ کر, گھوم کر, گانے بجا کر, ڈانس کر کے تم خوشی مناتے ہو. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے خوشی منائی, تم اس طریقے سے خوشی مناؤ. تو بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے لوگ آ کے تم کو دلیل دے سکتے ہیں, لیکن ہر دلیل کا ایک جواب ہے. کیا جواب ہے وہ؟ کہ اگر میلاد منانے کی دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں سمجھی, صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ یہ سب پہلے تھی. قرآن تو کب سے نازل ہو چکا ہے نا, کہ ابھی نازل ہوا, یہ صحابہ کے زمانے میں نازل ہوا ہے. تو صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ اگر صحابہ کو حکم ہوتا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ کر تک تھک جاتے, زکات دینے کا حکم ہوتا زکات تک دیتے, چاند تک حاضر کر دیتے. شادی کی رات ہے لیکن اللہ کے نبی کی آواز میں صحابہ نے لبیک کہا, اپنی زندگی تک قربان کر دی, شہید ہو گئے. ایک صحابی خبیب رضی اللہ عنہ, جب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو سولی پر لٹکانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ خوش ہو گے اس بات پر کہ تمہاری جگہ محمد کو لے آئے, تو کہتے ہیں کہ اے کافروں, تم اس کی بات کرتے ہو. اگر تم یہ چاہو کہ اس کے بدلے, میری جان کے بدلے نبی کو ایک تم کانٹا بھی چبھو دو تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. صحابہ کو اتنی محبت تھی آپ سے. تو اگر صحابہ کو محبت تھی تو صحابہ بھی عید میلاد مناتے, لیکن جو اللہ کے رسول نے بتایا نہیں اسی لیے وہ نہیں کرتے. جنہوں نے ہجرت کر لی تو کیا وہ میلاد نہیں منا سکتے تھے؟ ہجرت کر لی, اپنا جان مال بیوی بچے سب کچھ, اپنی زندگی بھر کی کمائی, اپنی پوری دولت, صہیب رومی پورے دولت چھوڑ کر مکہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاتے خالی ہاتھ. مشرکین اس سے کہتے ہیں کہ تم مدینہ تو جا رہے ہو لیکن تم پوری دولت, تم مکہ خالی ہاتھ آئے تھے. وہ رومی صحابہ تھے, تو خالی ہاتھ جاؤ گے, پوری زندگی بھر کی کمائی ان سے لے لیتے. لیکن وہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ مال کے بدلے میں اللہ کے نبی کو چھوڑ دوں؟ یہ مال میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ مال چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے, تو کیا وہ میلاد نہیں منا سکتے تھے؟ ہم جتنی قربانیوں کا تذکرہ کریں صحابہ کی اتنی کم ہے. تو 12 ربیع الاول نبی کے زمانے میں بھی آیا. صحابہ کرام کے اندر, صحابہ کرام کا مدینہ کے اندر 12 ربیع الاول کیسا تھا, ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا میں آئے تو ہر چیز روشن تھی, مدینہ میں اجالا ہو گیا. لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب نمک الشیء, ہر چیز پر اندھیرا ہو گیا, ہر چیز پر اندھیرا ہو گیا. صحابہ مدینہ میں رو رہے تھے 12 ربیع الاول کو. صحابہ پریشان حال تھے, مدینہ میں اندھیرا تھا, صحابہ پر سختہ طاری تھا, اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ صفیہ سے فرماتی ہے کہ نبی ہماری امیدوں کا مرکز تھے. آج جو رونا چاہے وہ رو لے, آج جو رونا چاہتا ہے وہ رو سکتا ہے, آج رونے کا دن ہے. صحابہ اتنا زیادہ غمزدہ تھے. جب نبی کا انتقال ہوا صحابہ کو ہوش نہیں تھی, صحابہ سکتے کی حالت میں تھے, صحابہ انتہائی تکلیف کی حالت میں تھے. ایک صحابی ابن زبیر, وہ مدینہ سے بہت دور رہتے تھے. وہ اللہ کے نبی سے سوچتے کہ جا کر بھی لوگ مدینہ میں جب پہنچتے ہیں
انہیں محذرت کہا جاتا ہے، یعنی ایمان لے کر ہے لیکن ملے نہیں۔ تو جب مدینہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف غم کا ماحول ہے، ہر طرف رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بولتے لوگ ایسا رو رہے تھے جیسے عرفات میں آج لوگ روتے ہیں۔ مدینہ میں اس قدر لوگ رو رہے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دن خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اس دن نعرے لگا رہے ہیں۔ مدینہ میں اندھیرا ہے 12 ربیع الاول کو، لیکن آج کا 12 ربیع الاول کیا ہے؟ ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، صحابہ بہت ہی غمزدہ ہے کہ اتنی محبت کرنے والے شخص سے ہم آج جدا ہو جائیں گے۔ ابو بکر کو جب پتہ چلتا ہے تو فوراً وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وہ آتے ہیں اور آپ کے اوپر یمنی چادر تھی، وہ چادر ہٹاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَقَبَّلَهُ وَبُكَىٰ، ان کو بوسہ دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے بہادر صحابہ کہ ان کے اتنے زیادہ مضبوط، لیکن وہ بھی اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر جو آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یا عمر بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت صحابہ کو، ایک امت کو سنبھالا، وہ واقعی حقدار تھے خلیفہ اولا کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ فوراً جاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے کہ محمد وہ تو مات یعنی وفات پا گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس امت کو سنبھالا۔ آج یہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، اس وقت انہوں نے ان کی توحید کو سنبھالا کہ جو یہ سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے، وہ اللہ کی ذات حیّن میں شریک کرنے والا ہے۔ حیّن تو کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قد مات، جیسے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں ویسے اللہ کے نبی بھی فوت ہو چکے ہیں۔ عمر تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایسے گئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، کہ کیا اگر رسول مر جائے وَقُتِلَ، یا فوت ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت سنی تو ہم کو لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ ہر صحابہ کے منہ پر یہ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ہر صحابہ کے منہ پر یہ آیت تھی۔ عمر سے جب یہ آیت سنتے ہیں تو تلوار ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، وہ سکتے کی حالت میں کہتے ہیں کہ میرا جسم اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ اذان نہیں دے پا رہے کہ جب محمد رسول اللہ آئے گا تو میں کس کی طرف اشارہ کروں گا۔ صحابہ کا اتنا غم کا ماحول تھا، صحابہ اتنا زیادہ غم زدہ تھے، لیکن آج کا مسلمان جو اچھل کود میں ہے، تو جو ناچنے اور گانے بجانے میں ہے، ذرا سوچے، باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن شریعت میں وہی بات قبول کی جاتی ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی، اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔